بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ مسیحا کی 71 اقساط سن چکے ہیں، اب قسط 72 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر سٹوریز کی ویڈیو ملتی رہا کریں۔ اور ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک لازمن کریں، شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ہمیں مطلع بھی کریں۔ آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا، لیکن بہرحال تمہاری بتائی ہوئی وہ ساری باتیں مجھے اچھی طرح ازبر تھیں، جن کی مدد سے میں نے ان خونی سوداگروں پر ہاتھ ڈالا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اس بات کا خفیہ سراغ لگاتے ہی کہ ساتھ عامر الکریم ہی در حقیقت وہ شخص ہے جو بظاہر تو یہاں کا بزنس ٹائکون ہے، لیکن در پردہ وہ انہی خونی سوداگروں میں شامل ہے۔ اور یوں مجھے پتا چلا کہ وہی یہاں ڈاکٹر رمیش اور سرجن امر ناگ کو سپورٹ کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے ہی سے غیر قانونی طور پر انسانی اعضاء ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک شپنگ کمپنی بھی ہے۔ اور مجھے کچھ ایسے ثبوت درکار تھے جن کی بنا پر میں ان تینوں پر ہاتھ ڈال سکتا، بصورت دیگر یہ بات میرے گلے پڑ سکتی تھی۔ لیکن افسوس کہ ابھی میں ان کے حصول کے لیے کوشاں ہی تھا کہ میرا بھی بھانڈا پھوٹ گیا، اور میں جانتا تھا کہ جس روز ایسا ہوا تو مجھے بھی زندگی کا ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بالآخر وہی ہوا۔ یہ کہتے کہتے آخر میں اس کی آواز نے کرب کی چادر اوڑھ لی۔ وہ رکا اور پھر صوفے کے دائیں جانب تری ایک چھوٹی سی پورٹیبل سے فریم شدہ تصویر اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیے اسے تکتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں نمی بھی چمکنے لگی، چہرہ غم زدہ دکھائی دینے لگا۔ وہ فریم اس نے میری جانب بڑھا دیا۔ لو سیف، اسے دیکھو ذرا، کیا یہ ان دونوں کی دنیا سے جانے کی عمریں تھیں؟ اس نے غمگین لہجے میں کہا۔ میں نے گمسم سے انداز میں فریم والی تصویر اس کے ہاتھ سے لے لی اور دیکھا۔ ایک خوبصورت سی جوان عربی خاتون اور اس کے ساتھ کھڑا مسکراتا ہوا 11 سالہ معصوم بچہ تھا۔ رومی بھی میری جانب ذرا گردن موڑے اسے دیکھنے لگی تو میں نے وہ فریم شدہ تصویر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ میری بیوی اور بچے کی تصویر ہے۔ خالد نے جب بتایا تو اس کے گلے میں رکت اتری ہوئی تھی، آواز رن گئی تھی۔ ان ظالموں نے ان دونوں کو اغوا کر لیا تھا۔ پورا ایک ہفتہ میں اپنی بیوی بچے کی تلاش میں پاگلوں کی طرح مارا پھرتا رہا، مگر بے سود۔ بالآخر 8ویں دن مجھے گمنام پیغام ملا کہ اس تلاش کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب ان دونوں کے اعضاء کسی اور زندہ انسانوں کے اندر تھڑک رہے ہوں گے، اور اگر میں تب بھی خاموش نہیں بیٹھا تو میرا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے۔ خالد یہ بتاتے بتاتے ضبط کے بندھن توڑ چکا تھا۔ بے شک وہ ایک پولیس آفیسر تھا۔ اپنی جاب کی نوعیت نے اسے خواہ کتنا ہی سخت جاں اور مضبوط بنا رکھا ہو، مگر اپنے لختے جگر اور بیوی کے بارے میں ایسی بھیانک حقیقت کے بارے میں سن کر اعصاب آہن رکھنے والے بھی دہل جاتے ہوں گے۔ یہی حال خالد کا ہوا۔ شدت غم سے اس کی آنکھیں چھلک پڑی، اس قدر کہ وہ بچوں کی طرح ہچکیوں سے رونے لگا۔ رومی اور میرا چہرہ اس کی داستانیں دلگیر سن کر مغموم ہو گیا۔ ہم سے تسلی کے 2 الفاظ بھی بولے نہیں جا سکے، اور وہ ذرا حوصلہ پکڑے خود ہی بول پڑا۔ انہوں نے صحیح تو کہا تھا کہ اگر میں پھر بھی خاموش نہیں بیٹھا تو مجھے بھی اسی طرح عبرت کا نشان بنانا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ تب پھر میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ سے استعفیٰ دے دیا اور بظاہر دنیا سے کنارہ کش ہو کے یہاں کاٹیج میں رہنے لگا۔ کیا تم واقعی ان لوگوں سے خوفزدہ ہو گئے تھے؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر ہولے سے کہا تو اس نے بے تاثر مسکراہٹ سے ہاتھ بڑھا دیا۔ رومی نے تصویر اس کی جانب بڑھا دی، اس نے واپس اسی جگہ رکھ دی۔ میں اور رومی اس کی جانب دیکھنے لگے۔ میرے پاس اب بھلا ڈرنے کا سبب بھی کیا بچا تھا جو میں ان سے خوف زدہ ہوتا؟ وہ عجیب سا لہجے میں بولا، لیکن بظاہر میں نے انہیں یہی تاثر دیا کہ میں ان سے شکست کھا چکا ہوں، ٹوٹ چکا ہوں، اور اب کنارہ کشی اختیار کیے ادھر ہی آن بیٹھا ہوں۔ وہ یہاں بھی میری ریکی کرتے رہے تھے، ممکن ہو اب بھی کبھی کبھار یہاں ان کے گرگوں کی آمد رہتی ہو، لیکن اب سناٹا طاری ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے بارے میں جو تاثر دینا چاہتا تھا وہ کامیابی سے دے چکا ہوں، اور اب میرے کچھ کرنے کا وقت آیا تھا تو مجھے تمہاری آمد کی اطلاع ملی۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ سکتا تھا۔ پھر رومی اور میں نے اس سے متاسفانہ کلمات ادا کیے۔ وہ بدستور چپ رہا۔ ماحول میں یکایک ایک عجیب گمبھیرتا طاری رہی۔ پھر خالد کی لرزتی ہوئی آواز دوبارہ ابھری۔ میں جانتا ہوں کہ جو زخم لے کر تم پاکستان سے یہاں آئے ہو وہ میرے زخموں سے چندہ مختلف نہیں، اس لیے میں نے تمہیں یہاں آنے کا اندیا دے ڈالا۔ میں سمجھ رہا ہوں، میں نے مختصراً کہا۔ میری پیشانی پر لاتعداد شکنوں کا جال بن گیا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔
میں یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ خالد کے سینے میں بھی وہی الاؤ دہک رہا تھا جو مجھے اندر سے سلگتی ہوئی بھٹی بنائے ہوئے تھا۔ نیز وہ یہاں اپنے بیوی بچے کے بے رحم قاتلوں کے خلاف کوئی مربوط اور جامع منصوبہ بندی بنانے کے لیے کوشاں تھا۔ پھر تم ہمیں بھی اپنے ساتھ ہی سمجھو برادر خالد ہے۔ اس بار رومی نے لب کشائی کی تھی۔ خالد نے اس کی جانب توصیفی نظروں سے دیکھا۔ میں نے بھی کہا، ہاں عزیزم خالد ہے۔ یہ درست ہے کہ میں نے بھی یہاں انہی خودی سوداگروں کی سرکوبی کے لیے ہی اپنی اس دلیر ساتھی رومانہ کے ساتھ یہاں کا قصد کیا۔ ہمارا ایک اور بہادر ساتھی طارق بھی اسی لائن پر عمل پیرا ہے، جس کے بارے میں مکمل تفصیل ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں دے چکا ہوں تمہیں۔ آفرین، مجھے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے کہ وہ ہماری اس نیک کام میں ضرور مدد کرے گا، خالد نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ اب ہم سے بہت مطمئن اور خوش دکھائی دے رہا تھا۔ بہرکیف کافی دیر تک ہمارے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ اس میں بہت کچھ آئندہ کے بارے میں بھی طے پایا جاتا رہا۔ اس کے بعد خالد نے ہمیں ہمارے کمرے دکھائے اور ہم نے وہاں کا رخ کیا۔ میں اور رومی تھکے ہوئے تھے اور اپنے اپنے کمروں میں جا کر بستروں پر پڑتے ہی سو گئے۔ نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میری آنکھ کھلی۔ غالب خیال یہی تھا کہ کسی کھٹکے پر کھلی تھی آنکھ، کیونکہ میری نیم خوابیدہ نظروں کے سامنے ہلکے پاور کے بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رومی دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ ابھی میں اسی ادھیڑ بھن میں تھا کہ اچانک ایک آواز نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ وہ ایسی ایک انسانی آواز تھی جیسے کسی نے زور لگا کر بولنے کی کوشش چاہی ہو مگر اسے بر وقت خاموش کر دیا گیا ہو۔ میں پھرتی کے ساتھ بیڈ سے اٹھا اور بے آواز مگر قدر تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس قلیل ترین عرصے میں مجھے ایک دو اور بھی آوازیں سنائی دیتی رہی تھیں اور میں مزید محتاط ہو گیا۔ کمرے کے دروازے کی چھری بنا کر میں نے باہر جھانکا۔ لاؤنج میں مجھے دو سیاہ چست لباس میں ملفوف مسلح افراد نظر آئے۔ ان کا انداز ایسا ہی تھا جیسے ذرا بھی کوئی نظر آیا اور وہ اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دیں کہ میں سن ہو کر رہ گیا تھا۔ میری سمجھ ہی میں نہیں آ سکا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ کمرے کی کھڑکی سے دوسری جانب نکل جاؤں، کیونکہ خالد کی زندگی تو شاید خطرے سے دو چار ہو چکی تھی۔ اب میں اور رومی ان کی زد میں ہو سکتے تھے، اس لیے بھی خالد کے کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور پھر ابھی میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پایا تھا کہ اچانک اسی کھلے دروازے سے میں نے دو مزید افراد کو خالد کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ یکلخت میرا دل جیسے رک رک کر دھڑکنے لگا۔ وہ اندر شاید اپنی کوئی ظالمانہ کارروائی مکمل کر کے آئے تھے اور اب ہماری باری تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب اندر سے برآمد ہونے والے دونوں سیاہپوش مسلح افراد میں سے ایک نے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ اٹکا۔ اس کے ہاتھ میں لمبی نال والا پستول نظر آ رہا تھا جس پر سائلنسر لگا تھا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت وہ چاروں میرے کمرے میں بھی تاوا بولنے والے تھے کہ اچانک میں نے اسی شخص کو جو میرے کمرے کے دروازے کو گھور رہا تھا کھولے اولے مانی کے انداز میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے دیکھا۔ وہ نقاب کے پیچھے یقیناً مسکرایا بھی ہوگا، مگر کیوں مجھے اس کی یہ حرکت عجیب لگی۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اسے یقین تھا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ یوں میں ابھی راہ فرار کے بارے میں کوئی عملی قدم اٹھانے کا سوچ رہا تھا کہ اچانک وہ سب پلٹے اور پھر تیزی کے ساتھ باہر نکلتے چلے گئے۔ موت کے نامعلوم ہرکاروں کے ٹلتے ہی میری جان میں جان آئی اور میں پھر بھی تھوڑی دیر بعد ہی اپنے کمرے سے نکلا اور تیزی کے ساتھ خالد کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اندر داخل ہوا تو وہ متوقع اور صفاقانہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، کیونکہ جس انداز میں نے ان ہرکاروں کو اندر دھاوا بولتے دیکھا تھا وہ اسی منظر کا متقاضی ہو سکتا تھا۔ کمرے میں خالد اپنے بیڈ کے قریب تبیز قالین پر لاش کی صورت پڑا ہوا تھا۔ اس کے سینے میں سرخ روشندان تھا اور وہاں سے بھل بھل خون بہہ جا رہا تھا۔ بیڈ پر ایک ریوالور بھی پڑا تھا جو یقیناً خالد ہی کا ہو سکتا تھا۔ گویا اسے بھی ان نامعلوم قاتلوں کا علم ہو چکا ہوگا اور اس نے اپنے دفاع کے لیے سراہنے رکھا پستول نکالنے کی کوشش چاہی ہوگی، لیکن بدقسمتی سے خالد کو ان پر فائر کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ یوں ہرکارے نے اپنے خاموش پستول سے اسے گولی مار دی تھی۔ اگرچہ یہ کرائم سین تھا مگر پھر بھی میں اندر داخل ہوا اور قریب آ کر خالد کا معائنہ کیا۔ اس میں زندگی کی رمق انکا تھی۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ فوراً پلٹ کر رومی کے کمرے کا رخ کروں کہ اچانک پولیس سائرن کی ابھرنے والی سماعت شکن آوازوں نے مجھے بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ چند ثانیوں کے لیے تو میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر سنبھالا لیتے ہی میں پلٹا اور رومی کے کمرے کی جانب دوڑا۔ حقیقت مجھ پر عیاں ہو رہی تھی۔ اب میں اس سیاپوش کی اس عجیب حرکت کا مطلب سمجھا تھا کہ اس نے کیوں مانیخیز انداز میں اپنی گردن میرے کمرے کی جانب موڑ کر ہلائی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ہم وہاں موجود تھے۔ نہ جانے کب ہماری ریکی ہو چکی تھی یا کم از کم خالد کی کارٹیج کیوں ہوتی رہی ہوگی۔ ہماری آمد کے بعد چھپے دشمنوں نے دھوری چال چلی تھی۔ کارٹیج میں ہلہ بول کر خالد کو قتل کر دیا اور پھر ذرا دیر پہلے ہی پولیس کو بھی یقیناً گمنام فون کر کے
سابقہ پولیس افیسر کے قتل کی اطلاع دے ڈالی تھی۔ چال تو روایتی تھی لیکن خطرناک بھی۔ یہ تو شکر رہا کہ میری بر وقت آنکھ کھل گئی تھی اور پل کے پل صورت حالات کا ادراک کرتے ہی میں رومی کو وہاں سے لے کر نکل کھڑا ہوا۔ پولیس اب وہاں ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھی اور دشمن کسی محفوظ گوشے میں اس خبر کے منتظر تھے کہ قاتل تھر لیے گئے یا نہیں۔ دھڑ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میرا خیال یہی تھا کہ وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہوگی، لیکن میری اس طرح درانہ وار اندر گھستے ہی وہ کسی چٹکی اور ڈری ہوئی بلی کی طرح اچھلی تھی۔ وہ شاید ابھی جاگی تھی اور اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا مہین سا ڈھیلا ڈھالا سلیپنگ ڈریس تھا۔ کیا ہو گیا؟ خیریت؟ وہ حیرت و پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے بولی۔ بھاگو جلدی، وقت بالکل نہیں ہے۔ پولیس سائرن کی آوازیں اس نے بھی سن لی تھی اور یقیناً کسی حد تک صورتحال کی خطرناکی کا اندازہ اسے بھی ہو چکا تھا۔ وہ دوسری بار اچھلی اور اب بستر سے نیچے تھی۔ جو بھی ہاتھ آیا وہ تیزی سے سمیٹا۔ اس کے بعد ہم کمرے کی کھڑکی کی جانب لپکے۔ رومی کو میں نے پہلے باہر نکالا اور خود بعد میں باہر بغیر دیکھے چھلانگ لگائی تو خلا کی طوالت دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں جھاڑی زدہ زمین پر گرنے سے پہلے رومی کے نرم و گداز جسم پر آن پڑا تھا۔ نتیجے میں اس کے حلق سے چیخ سی خارج ہوئی۔ پھر میں نے خود کو گھاس پر پڑے پایا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے گھبرا کر دریافت کرنا چاہا۔ ہاں، رومی نے کراتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے اسے سہارا دیا لیکن پھر ہم فوری طور پر حرکت کرنے سے قاصر رہے۔ اگرچہ ہم نے بروقت کاٹیج سے فضائی ہجرت کی تھی لیکن تب تک پولیس نے چاروں طرف سے کاٹیج کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ سب کچھ پہلے ہی سے پلان بنا کر کیا گیا ہو۔ بہرحال ابھی یہ سب باتیں سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں اور رومی چند ثانیے وہیں دبکے رہے، پھر تھوڑا موقع جان کر اور رومی کی حالت قدرے بہتر ہونے پر ہم ذرا آگے کو سرکے۔ ہم تاریکی جھاڑیوں اور کچھ وقت سے چند ثانیے پہلے حرکت پذیر ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے بالآخر پولیس کے گھیرے سے نکل آئے۔ اب خدا کے لیے رومی رکنا بالکل نہیں، چلتی رہو ورنہ بڑی خطرناک مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ میں نے جیسے رومی سے التجا کی۔ تو اتنی زور سے میرے اوپر گرے ہو، میرا وجود درد کر رہا ہے، چلا بھی نہیں جا رہا ہے مجھ سے۔ اس نے دعائی دی۔ میں تمہیں کندھے پر اٹھا لوں؟ میں نے یوں ہی کہا۔ اٹھا لو، وہ بولی۔ میں نے ہونٹ بھینچ کر اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال دیا۔ اس کے جسمانی بوجھ سے زیادہ اس کی نرماہٹ اور گرماہٹ نے مجھے نڈھال سا کر دیا۔ اس پر مستزاد وہ ہنوز مہین سے باریک سلیپنگ ڈریس میں ملفوف تھی۔ خدا جانے اس نے کب سے یہ واحیات لباس پہن کر سونا شروع کر دیا تھا۔ میں چاروں ناچار اسے لیے دوڑا۔ جنگل، جھاڑیاں، ڈھلانے اور درخت سب پار کرتا رہا۔ بالآخر ایک سیاہ تارکول کی سڑک کے کنارے آ کر دم لیا اور رومی کو نیچے اتار دیا۔ میری سانس دھوکنی کی طرح چل رہی تھی۔ لگاتار ناہموار راستوں پر چلتے رہنے کے باعث میری اپنی حالت غیر ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک تو مجھ میں بات تک کرنے کا یارہ نہیں رہا۔ میں گہرے گہرے سانس لیتا رہا اور میری حالت کے پیش نظر رومی بھی خاموش رہی۔ تاہم میں نے اسی دوران اسے ہدایت کر دی کہ وہ گرد و پیش پر نگاہ رکھے۔ وہ یہی کرتی رہی اور جب میری حالت سدھری تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ رومی بھی بہتر تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ بالآخر اس نے پوچھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور گرد و پیش پر نظر ڈالنے لگا۔ رات اپنے آخری پہر میں تھی۔ آسمان روشن اور صاف تھا۔ تاروں کی روشنی میں کسی حد تک ارد گرد کا منظر واضح ہوا تھا۔ ہوا چل رہی تھی۔ رومی نے بے چینی سے دوبارہ پوچھا اور تب میں نے اسے بتا دیا کہ کیا معاملہ تھا۔ وہ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے ساکت سی رہ گئی تھی۔ بہت سستا دیا، اب آگے بڑھو، میں اسے سکتے میں کھوتے دیکھ کر بولا۔ پولیس بہت جلد نامعلوم مجرموں کی تلاش میں سب طرف پھیل جائے گی۔ وہ اٹھی اور میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم یہاں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کسی لفٹ ملنے کا انتظار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لفٹ مل بھی جاتی تو بھی اس میں خطرہ تھا کہ تفتیشی عمل کے بعد ہمارا ذکر چھڑ سکتا تھا۔ سڑک پار کر کے ہم دوسری جانب آئے اور تیز تیز قدموں سے چلتے رہے۔ یہاں بھی گھاس، درخت اور جھاڑیاں تھیں، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ معدوم ہوتی چلی گئیں اور میدان صحرائی ٹیلوں اور ناہموار راستوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کئی فرلانگ مزید چلنے کے بعد ہمیں موجوں کا شور سنائی دیا اور ہم ٹھٹک کر رک گئے۔ ہم ساحل سمندر کے قریب آ چکے تھے۔ نہ جانے یہ علاقے کی کس رخ کا ساحل تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد ہم پھر آگے بڑھ گئے۔ اب ہمارے سامنے سمندر دکھائی دے رہا تھا جس کی شوریدہ سر موجیں ساحل پر بنی آبی چٹانوں سے پرشور انداز میں ٹکرا رہی تھی۔ ساحل کی ریت گیلی ہو رہی تھی اور موجیں وہاں تک آگے جا کر دم توڑ کر پیچھے پلٹ رہی تھی۔ ساحل اور سمندر پر کھلا آسمان تاروں کی موج میں دمک رہا تھا۔ چاند دور کہیں جھکا ہوا تھا۔ دور حد نگاہ سمندر کے بے قرار سینے پر کچھ ٹمٹماتی ہوئی سی روشنیاں بھی چمکتی نظر آ جاتی جو یقیناً لانچوں یا بحری جہازوں کی تھی۔ ساحل پر ویرانی تھی۔ وہاں چند ایک ہٹ
और रेस्टोरेंट नजर आए जिनके नेवन साइन बुझे हुए थे और कुछ के मध्यम पड़े हुए थे। चंद एक मोटर गाड़ियां खड़ी नजर आईं, लाशें भी लंगर अंदाज थीं। क्या ख्याल है इस तरफ चला जाए? रूमी ने पूछा। यही करना पड़ेगा शायद, शहर तक जाने के लिए कोई लांच ही मिल जाए, मैंने कहा। थोड़ा सस्ताने के बाद जब हम वहां पहुंचे तो सफेदा शहर नमूदार हो चुका था। तब हमारे देखते ही देखते वहां और लोगों का भी जमघट्टा लगना शुरू हो गया। पता करने पर मालूम हुआ कि ये सब मकामी थे और रोज अलल सुबह एक मुसाफिर लांच में बैठकर शहर के साहिल पर उतरते थे और शाम को वापस लौटते। हम भी दीगर लोगों के साथ मिलकर एक मुसाफिर लांच में सवार हो गए। लगभग कोई 1 घंटे बाद शहर पहुंचकर हमने सुकून की सांस ली और सीधा होटल का रुख किया। हम नींद तो पूरी कर ही चुके थे, लेकिन थके हुए थे। थोड़ा आराम किया और बाद में रूम सर्विस को फोन करके नाश्ता वगैरह मंगवा लिया। मुझे खालिद के मरने का बेहद अफसोस है, मैंने चाय का एक सिप लेते हुए कहा। मेरी आवाज मगमूम सी थी। कहा तो हम रात को एक मरबूत लाहेअमल बना के लेटे थे और सुबह होने तक सब पर पानी फिर गया। खालिद हमारे बहुत काम आ सकता था। उसे यूं मुतमईन होकर नहीं बैठना चाहिए था, जबकि उसे मालूम था कि उसकी बीवी और बच्चे को वो खूनी दरिंदे हलाक कर चुके हैं, तो उसे कब छोड़ेंगे? रूबी ने पुरगौर साथ तबसरा करते हुए कहा। हालांकि इसे भी इस बात का एहसास होगा कि वो इसकी अब भी रैकी कर रहे होंगे, लेकिन दुश्मन उसकी सोच से भी ज्यादा मक्कार और चालाक साबित हुए। वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए वो कुछ दिन उसे जिंदा छोड़कर देखना चाहते थे कि इसके पास कौन आता है और ये क्या करता है। बिल्लाखिर उन्होंने दोहरा वार कर दिया। यकीनन यही बात होगी, मैंने कहा, और अब इसका मतलब है कि हम इन लोगों की नजरों में आ चुके हैं। मेरे लहजे में तशवीश थी। हमें ये होटल फौरन से बेशतर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब तक इन्हें पता चल चुका होगा कि इनकी दोहरी चाल नाकाम हो चुकी है। इन्होंने हमें उसी के कॉटेज के पास देखा होगा। हमारा ताकुब करके वो वहां तक नहीं पहुंचे होंगे, इसलिए हमारे बारे में यहाँ मौजूदगी से वो अब भी लाइल्म होंगे। रूमी बोली। मुझे उसकी बात से मुत्तफिक होना पड़ा। फिर भी हमें मोहतात रहने की जरूरत है। ये बहुत बुरा हो गया कि हम इनकी नजरों में आ गए। नहीं, ये अच्छा ही हुआ एक तरह से। अब वो भी तो हमारी नजरों में है। रूमी बोली। हमें फौरन रेडीमेड मेकअप का सहारा लेना चाहिए और इसलिए एक बाप बेटी का किरदार बेहतर रहेगा। तुम बूढ़े ज़ईफ बन जाओ और मैं जवानी रहूंगी। अच्छा, मैंने उसकी जानिब घूरा। वह हंस दी, लेकिन मैंने उसकी तजवीज से कोई इख्तलाफ नहीं किया और मुस्कुरा दिया। होटल छोड़ते वक्त हमने इसके वसी लॉबी के वॉशरूम में रेडीमेड मेकअप किया और बाहर आ गए। रूमी की वजह से हमें यहाँ अच्छी और मुनासिब रहाइश मिल सकती थी, लेकिन इसमें मुश्किल यही थी कि इस तरह रूमी ही कि नहीं मेरी भी शनाख्त हो जाती और यह बात हमारे मकासद को नुकसान पहुंचाने का सबब बनती। हम तारीख से भी हस्बे वादा टेलीफोनिक राब्ते में रहते थे, मगर कोई अहम बात नहीं करते। यह जिम्मा रूमी ने अपने लैपटॉप के जरिए उठा रखा था। वो वहाँ मखसूस कोडवर्ड्स में तारिक को सारी तफसील से आगाह करती रहती थी। इस सिलसिले में तारिक उसे चंद एक हदायत और बाकी हालात के मुताबिकत को हमारे लिए छोड़कर कुछ मशवरे भी दे दिया करता था। मसलन एक मशवरा तो उसका यही था कि इस वाक़े के बाद हमें यह होटल फौरी तौर पर छोड़ देना चाहिए और इस सिलसिले में जरा सा भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तारिक हम पर अपनी कोई मर्जी मुसल्लत नहीं करता था, बल्कि वो तो खुद कहता था कि हम अपने मुताबिक वक्त और हालात को देखते हुए अपनी मर्जी से कदम उठाते रहें। लेकिन रूमी का यही ख्याल था और मेरा भी किसी हद तक कि तारिक को जानकारी देते रहें। हमने गुंजान आबाद इलाके में दरमियाने दर्जे के होटल का रुख किया। हम दोनों बाप बेटी के बहरूप में थे। होटल में ID कार्ड दिखाने का मसला पैदा हुआ था। वो रूमी ने अपनी हाजिर दिमागी और चालाकी से हल कर लिया। मुझ पर यह इल्जाम लगाकर कि मैं एक खपती और गायब दिमाग बूढ़ा हूँ। पैसों के पर्स के साथ वो भी खो चुका हूँ। इस्तकबालिया पर मौजूद आदमी ने नाक भूं तो चढ़ाई थी, मगर रूमी ने उसकी कुछ इस तरह रुझाने के अंदाज में मिन्नतें की कि वो मान गया। कुछ मैं भी ओल जलोल से हरकतें करने लगा। यूं भी ये कोई इतने बड़े स्टैंडर्ड का होटल नहीं था। रूमी ने जेब से रुपयों की कड्डी निकालकर इस्तकबालिया पर रख दी और ज्यादा आयाम रहने की एडवांस रकम ऑफर कर दी। हमें ग्राउंड फ्लोर पर ही कमरा मिल गया, जो होटल के मुख्तसर सी लॉबी के दाएं जाने वाले कॉरिडोर की पहली कतार में 4-5 कमरे छोड़कर था। हम कमरे में पहुंचे और अपना मुख्तसर सा सामान रख दिया।